کہ بھارت میں اور نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا میں مسلمانوں کے جو انتشار کی صورتحال ہے اس سے کیسے وہ ابھر سکتے ہیں، اس کے لیے عملی راہیں کیا ہیں، کون سے ایسے طریقے ہیں جس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ سب سے پہلے حضرت مولانا محمد ناصر فاخری صاحب کو جو الہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اس موضوع کے تحت گفتگو کریں۔ مولانا محمد ناصر فاخری صاحب۔ برادران ملت، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ محترم حضرات، مجھ سے پہلے علماء کرام نے قرآن اور احادیث کے حوالے سے جو جامع تقریریں فرمائیں، اس کے بعد میرے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ تکرار عام طور سے سامعین کو تھوڑا سا الجھن پیدا کر دیتی ہے، لیکن ہمارے پاس سوائے قرآن کے احادیث کے ہے کیا جو ہم تکرار سے بچ سکیں؟ حضرات، اس کے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، صدر محترم امیر تحریک حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب اور ان کے معاونین خصوصاً صدیقی صاحب، جن سے ایک بار مہاراشٹر میں ملاقات ہو چکی ہے، ان تمام حضرات کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے پچھلے 90 دنوں سے ہندوستان کے مختلف جگہوں پر ایسے جلسوں کا انعقاد کیا۔ مبارکباد کے مستحق آپ حضرات ہیں جو دور دراز سے آئے اور لکھنؤ کی سرزمین پر اپنے اجتماع سے یہ احساس دلا دیا ابھی قوم زندہ ہے۔ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں اضطراب ہے، زبانیں بھلے ہی خاموش ہوں لیکن آنکھوں میں جو چمک ہے، چہرے پہ کچھ انداز ہے، کچھ سوالات قائم کیے ہیں۔ مبارکباد، یہ آپ کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ حضرات، مجھ سے پہلے ایک جید عالم کی تقریر اور سماعت فرما رہے تھے، بار بار انہوں نے اشعار کے سہارے، قرآن کے احکامات کے سہارے، اللہ کے محبوب کے ارشاد گرامی کے سہارے جو باتیں کی، ان کو سن کر عجیب سی کیفیت ہوئی، میرے ذہن کی سمت بدل گئی۔ محترم حضرات، تاریخ کا عجیب المیہ ہے۔ تاریخ ہر لمحے بنتی ہے، لیکن ہم اثروں کو یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ جو بن رہی ہے وہ تاریخ ہوگی۔ اس کو محض حادثہ سمجھ کر، محض واقعہ سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب مورخ جو دیکھے گا وہی تو لکھے گا۔ اس سلسلے میں ایک بات مجھے یاد آئی، محترم جناب کلب صادق صاحب تشریف فرما ہے، یہ 1992 کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کا ایک وقت وزیر اعظم ہند سے ملنے گیا تھا اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی تھی کہ میں مولانا کے بالکل بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا نے بروقت ترجمانی کا حق ادا کیا، اس کا میں شاہد ہوں، گواہ۔ جھلاہٹ تھی مولانا کی ترجمانی میں، جھلاہٹ تو تھی، لیکن کیا کرتے؟ بامبے جل رہا تھا، بے گناہ انسان مارے جا رہے تھے، خواتین کی سسکیاں ہوں،
یا بوڑھوں کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں یا بچوں کی چیخیں ہوں، اس کے بعد بھی جھلاہٹ نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی فطرت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ مولانا نے اس کو پورا کیا، اور میں اس کا شاہد ہوں کہ مولانا نے کہا، وزیر اعظم سے کہا آپ ایسا کیجئے ہمارے پاسپورٹ لے لیجئے، مولانا نے فرمایا ہمارے پاسپورٹ لے لیجئے اور ہم کو بتا دیجئے ہم کہاں چلے جائیں۔ جھلاہٹ میں ترجمانی بھی تھی، اور جو کچھ مولانا ایک جملے میں کہہ سکتے تھے وہ انہوں نے کہہ بھی دیا، وہ تاریخ بن گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ تاریخ تو ہر لمحے بنتی ہے، لیکن ہم اثروں کو جب احساس نہیں ہو پاتا تو مورخ وہی لکھتا ہے جو دیکھتا ہے، تاریخ وہی ہوتی ہے جو وہ لکھتا ہے۔ لیکن آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ تاریخ کے بنتے وقت اگر ہم رک جاتے تو ہمارا بھی ذکر ہوتا، تاریخ میں حصہ لیتے تو ہمارا بھی ذکر ہوتا۔ ہم تو اس کو چھوٹا سا واقعہ سمجھ کے آگے بڑھ گئے، ہمارا ذکر تو نہیں ہے۔ اب ہمارے بعد کی نسلیں جب اس وقت کا ذکر کریں گی تو اس وقت کی لکھی ہوئی تاریخ میں وہ بھاگ کر بازار جائیں گی، بازار سے خرید کر لائیں گی، اور تاریخ کے صفحات میں اپنے ان بزرگوں کا ذکر تلاش کریں گی جو اس وقت موجود تھے، پوری کتاب پڑھ ڈالیں گی، سارے ابواب دیکھ ڈالیں گی، اور جب ان کو اپنے بزرگوں کا کوئی ذکر اس میں نہ دکھائی پڑے گا تو جس کرب سے، جس بے چینی سے، جس دکھ سے وہ نسل گزرے گی، اس کا احساس اگر آج ہو جائے تو کوئی بھی تاریخ آج کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ صورتحال ہے، یہ اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ آج بھی تاریخ بن رہی ہے، لکھنؤ کی سرزمین خود تاریخی ہے، آپ کا اجتماع تاریخی ہے، آپ کی موجودگی۔ ایک بات اور کہتا چلوں، میری طبیعت کچھ عجیب سی ہے، میں نے پیس میکر لگوایا ہوا ہے اور شاید گینیس بک میں ریکارڈ میں میرا نام آ جائے، 5واں پیس میکر ہے۔ مولانا آپ صرف دعائیں دیں مجھے۔ دعائیں آپ کے والد صاحب مجھ سے بہت دی ہیں، اور جو آپ نے شروع فرمایا مسجد شہر میں کہہ دیا کہ میری تصویر کے بعد میں ابھی حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ یہاں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں مولانا میرے والد حضرت مولانا شاہد فاخری صاحب کا ذکر کیا، تو میں نے مولانا سے ایک بات کہی، مولانا آپ جیسے لوگ مجھے زندہ رکھتے ہیں، مرنے نہیں دیتے، اور معاشرہ جو ہے مجھے جینے نہیں دیتا، اسی میں آپ کو بھی شمار کر لیتا ہوں۔ میرے والد حضرت مولانا شاہد فاخری صاحب جمیعت العلماء سے ان کا تعلق تھا، میرا تعلق الہ آباد کی ایک مشہور خانقاہ اجملی دائر شاہ اجمل سے ہے، میرے خون میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتحاد کے علاوہ ملت اسلامیہ کا آج جتنے بھی مسئلے ہیں، اتحاد کے علاوہ اس سے زیادہ مؤثر کوئی طریقہ نہیں ہے، اور سب سے مشکل بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ابھی کسی نوجوان عالم نے بڑی پیاری بات کہی، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں ترجیحات طے کرتے ہیں، پرائرٹیز، تو جس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے ترجیحات میں اوپر رکھتے ہیں۔ آج اگر آپ غور فرمائیں، اور یہ مجمع دانشوروں کا ہے، علماء کا ہے، یہ ملت کے دردمند لوگوں کا یہ مجمع ہے، ان سے پوری توقع ہے کہ یہ بات سمجھیں گے اور سمجھائیں گے بھی۔ حضرات، کہاں سے بات شروع کریں اور کہاں ختم کریں؟ ارے اتحاد کی بات کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آج پوری دنیا میں عالم اسلام کے اندر جو اتھل پتھل ہے، جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، زمینیں سرخ ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خون سے، اور اسلام آپ سے کہہ رہا ہے
کہ آپ سب بھائی بھائی ہیں، آپ کے بھائی کے خون سے زمین سرخ ہو اور آپ خاموش بیٹھے رہیں، یہ غیر فطری بات ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کو بھائی آپ سمجھے۔ اسلام کہتا ہے مانے، جو اسلام کہتا ہے وہ تو مان لیجیے۔ یہ کسی مولوی کا بیان نہیں، قرآن نے فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دیکھو پھوٹ مت ڈالو۔ قرآن کہتا ہے، پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ دیکھو پھوٹ مت ڈالو۔ میں اپنی تمام کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ حضرات علماء اکرام سے پوچھتا ہوں کہ اب جو پھوٹ کوئی ڈالے تو کیا یہ قرآن سے بغاوت نہیں ہے؟ جملہ سخت ہے، بات سخت ہے، لیکن سچتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ کرو، ہم کر رہے۔ ایسی ایک سلسلہ ہے، لیکن اتنا وقت بھی نہیں ہے، اب کچھ طبیعت بھی مانے رہا ہے۔ میں آپ سے جلدی جلدی کچھ باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، چاہے افراد کی زندگی ہو اور چاہے ملی اور قومی زندگی ہو، صرف 3 دنوں کی زندگی ہے۔ ایک وہ کل جو گزر چکا، آج جو آپ کے سامنے ہے، اور ایک وہ کل جو آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا دن نہیں آپ کے پاس۔ جو گزر چکا وہ آپ کی تاریخ ہے۔ اب آپ اپنے تاریخ کے بارے میں نہ جانیں تو یا کروڑ انسان وہ ہیں جو آپ کے ہاتھ سے تو نکل گئے ہیں، لیکن ان کو آپ بھی آپ کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، مساوات کی ضرورت ہے، برابری کی ضرورت ہے، وہ آپ دے سکتے۔ وہ 25 کروڑ 20 کروڑ انسان آپ کے قریب اسی وقت آ سکتے ہیں جب آپ اسلام کی بات کو ویسے ہی مان لیں اور اپنا لیں جیسے گزرے ہوئے کل میں آپ نے اپنایا تھا۔ جب کل گزرا تو آپ نے دیکھا کہ عرب کے ریگستان سے ایک روشنی اٹھی اور پوری دنیا کے اندھیرے کو دور کر گئی۔ ریگستان میں رہنے والے ابھی مولانا نے اپنے بیان میں فرما رہے تھے، جنہیں کھانے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، رہنے کا سلیقہ نہیں تھا، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیواؤں کی کوئی حرمت نہیں تھی، یتیموں کا کوئی تحفظ نہیں تھا۔ وہ ایسا بدل گئے کہ پوری دنیا ان کے نظام کو اپنانے کے لیے تیار ہو گئی، اور آج اتنے حالات بگڑنے کے بعد بھی پوری دنیا میں 160 کروڑ کے تقریباً آپ ہیں۔ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کو اتنا یکجا کر دے انسانوں کو جتنا اسلام کرتا ہے۔ اسلام کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی، میں آج اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے زخموں کو کریدنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے ایک بات کہہ کے مجھے بڑی تقویت دی کہ میں جانتا ہوں میری بات کو سن کر شاید آپ خفا ہو جائیں، دانشوروں کو یہ بات شاید پسند نہ آئے، پسند تو آئے گی مصلحتاً اس پر رد عمل نہ دیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کے زخم کو پورے دوں۔ محترم، اسلام نے آپ پر احسان فرمایا۔ سب سے پہلے تو آپ کی کثافت کو دور کیا اس نے، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ گندگی دور کی، پاک صاف کیا، مزید وضو کے ذریعے طہارت بخشی، اور 5 وقت آپ کو اکٹھا کر دیا۔ 5 وقت سارا کام چھوڑ کے آپ بھاگ رہے ہیں مسجد کی طرف۔ کاہے کے لیے بھاگ رہے بھائی؟ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے اکبر ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے آؤ بھلائی کی طرف آؤ اور نماز کی طرف آؤ۔ سارا کام چھوڑ کر آپ 5 وقت روزانہ، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ مسجد میں آپ داخل ہوں، ملاقات ہو تو ان سے پوچھے بھائی السلام علیکم، میاں والد صاحب کیسے ہیں، والدہ کیسی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کی بات کر لیں، کریں، وہ آپ سے پوچھے گا۔ تو اب اگر دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں گے تو تعلقات بنیں گے یا بگڑیں گے؟ تو اسلام نے آپ کو موقع دے دیا
ایک دوسرے کے قریب آنے کا. ابھی یہی کافی نہیں تھا, جمعہ دے دیا آپ کو, اہتمام کے ساتھ آئیے. عید بقرعید دے دی اور اہتمام کے ساتھ آئیے. اور ایک دن ایسا بھی مقرر کر دیا کہ کوئی فرق نہیں تھا, آپ نے لباس بھی ایک کر دیا آپ کا, زبانیں مختلف, عادات و اطوار مختلف, کھانا پینا الگ, مگر لاکھوں کا مجمع پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس نے حج کے موقع پر آپ کو اکٹھا کر دیا. یہ اسلام کا احسان آپ پر ہے. دین وہ جو اللہ نے مکمل کر دیا, اب اس دین میں نہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نہ اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں آپ. وہی ذات تو کر سکتی ہے نا جو اللہ سے بڑی ہو, نعوذ باللہ. تو جب وہ آپ کر ہی نہیں سکتے اس دین کو مان لیجیے. اس دین کے علاوہ کوئی دین ہے تو وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ نے محفوظ کر دیا اور مکمل کر دیا اور پسند فرما لیا. یہ کیسا دین ہے بھائی؟ اسی دین نے یہ بتایا کہ تم لوگوں پر بھائی ہو اور ایک دوسرے پر تمہارا خون حرام ہے. اب اگر ہم اپنے بھائی کا خون بہائیں تو کیا یہ اسلام کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے اختلاف میں؟ فیصلہ کر لیں. تو اسلام میں تو بچایا آپ کو, لیکن آپ بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں. اسلام نے تو آپ کا ایسا بنا دیا کہ دنیا آپ سے تحفظ کی بھیک مانگتی رہی. فرق یہ ہے, کل دنیا کو آپ نے تحفظ دیا تھا, تہذیب دی تھی, اخلاق دیا تھا, انسانوں کے انداز سے رہنے کا سلیقہ دیا تھا. آج اسی کے اسلام کے ماننے والوں کو دنیا نہ جانے کس کس نام سے یاد کر رہی ہے, اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ مسجدیں جس میں آپ اللہ کے سامنے سر جھکانے گئے تھے, وہاں آپ قتل کر رہے ہیں, بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں. کوئی دقیقہ آپ نے اٹھا نہیں رکھا. قرآن کہتا ہے بلا تفرقوا, اور آپ پھوٹ ڈالنے کا کوئی طریقہ آپ نے چھوڑا نہیں. حضرات, میں اس میں عوام الناس کو ذمہ دار قرار نہیں دیتا. عوام کی غلطی کیا ہے؟ خاص طور سے ہندوستان میں ہر طریقے سے مسلمان پریشان ہے. تعلیم اس کے پاس نہیں ہے, کاروبار اس کے پاس نہیں ہے, علم اس کے پاس نہیں ہے. محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہے. اسے سماعت فرمانے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو برا لگے, تھوڑا سا تکلیف ہو آپ کو. وہ زخموں میں سے جو بو آ رہی ہے کہ آپ کے ناخن تک تو جائے والی بات. سماج میں, معاشرے میں دو طبقے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اونچا ہوتا ہے اور ایک وہ جو اس سے نیچا ہوتا ہے. نیچے والے کو اونچے والے کی خدمت کرنی پڑتی ہے. ہندوستان میں اس میں شدت ہے. جو نیچا طبقہ ہے اس کو ہزاروں سال یہاں انسان ہی نہیں سمجھا گیا. بات سچی ہے. اب وہ آزادی کے بعد سے, بلکہ سن 40 کے بعد سے, ایک قلم کی جنبش سے ان لوگوں کو عزت ملی, تحفظ ملا, کہ لوگوں کو جنہیں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اب ان میں سے لوگ ملازمت کے ذریعے, کاروبار کے ذریعے, تحفظ کے ذریعے, ریزرویشن کے ذریعے سے مقام انہوں نے حاصل کرنے شروع کیے. تو جب وہ مقام حاصل کیا تو نیچے والا مقام خالی ہو گیا. محترم سامعین اکرام, خصوصاً علماء اکرام, اس بات کو نوٹ کر لیجئے. اس کے پیچھے باقاعدہ منظم سازش ہے کہ وہ جگہ جو یہاں دلتوں نے خالی کی ہے اس کو مسلمانوں سے بھرا جائے گا, بھرا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 پہیے کی گاڑی پہ بیچنے والا, سبزی بیچنے والا, یہ چائے بیچنے والا, یہ ذمہ دار نہیں ہے. یہ علماء کرام ذمہ دار ہے اس کے, جنہوں نے مسلکی اختلاف کو اتنی شدت دے دی ہے کہ اب ایک دوسرے سے مساوہ بھی نہیں کرتے. کوئی بتا دے کون سا دین ہے اسلام جو روکتا ہو کہ آپ مسافہ نہ کریں, معانقہ نہ کریں. اب حد یہ ہے تقسیم اور پھوٹ ڈالنے کی بات, آپ نے امامت میں بھی اختلاف پیدا کر دیا. ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے.
یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہی نہیں، اگر فلاں کے بیچ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ اس میں ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انسانی یادداشت کا عجیب حال ہے۔ وہ اپنے ایک بیٹے کو دفن کر کے واپس آتا ہے، 2-4 گھنٹہ 6 گھنٹہ وہ روتا ہے، وہ پھر کھانا لگتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے، انسان، یہ اس کی فطرت ہے، بڑے سے بڑا غم بھول جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، تکلیف پہنچتی ہے کہتے ہوئے، لیکن ایمانداری کی بات یہ کہ نہ کہیں گے تو بات بنے گی نہیں۔ اے علماء کرام، ذرا آپ مجھے یہ بتا دیں، وہ کون سا دین آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے جس کے مطابق مسلکی اختلاف کی دیواروں کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ دیوار کے اس پار سے بھی چیخیں آ رہی ہیں، اس پار سے بھی چیخیں آ رہی ہیں، اور آپ چاہ کر بھی ان کے چہرے نہیں دیکھ پاتے؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا اسلام نے یہ سبق دیا تھا؟ کیا سرور کائنات میں جو رحمت العالمین تھے، دنیا سارے عالم کے لیے رحمت تھے، ان کا یہی سبق ہے؟ مجھے کہہ لینے دیجئے، دعوی محبت رسول آپ کا سر آنکھوں پر، دلیل میں کچھ نہیں ہے، دعویٰ ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ماضی قریب کی تاریخ کی طرف چاہتا ہوں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ہم ہندوستان کے اندر برصغیر کی بات کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر آپ سے۔ جب انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا، یہ علماء کرام اس کو نوٹ فرما لیں کہ جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو سب سے بڑی رکاوٹ ان کو اپنی حکومت میں مسلمان نظر آئے۔ اس نے باقاعدہ تحقیق کی، ریسرچ کیا کہ اس طاقت کو توڑا کیسے جائے۔ ریسرچ میں آخر میں کنکلوژن یہ ہوا کہ ان میں اختلاف پیدا کیا جائے۔ کیسے پیدا کیا جائے؟ بھئی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کو کچھ کہیں گے تو کچھ برا نہ مانیں گے، اللہ بھی خود دیکھ لیں گے۔ پھر قرآن کو مانتے ہیں، ہاں قرآن کو مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، اس کی کوئی بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے، مگر پڑھتے نہیں ہیں، اور جب پڑھتے نہیں تو سمجھ نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے مجھ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جزدان میں رکھ کے آپ گھر سے تاخ سے پکڑ دیجیے۔ ارے بھائی اس کو پڑھیے، پڑھائیے، سمجھیے، سمجھائیے۔ یہاں تو جیسے ہی آپ نے سمجھا ویسے ہی اختلافات آپ کے شروع ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انگریزوں نے جب یہ معلوم کیا تو اسے تیسری بات معلوم ہوئی، ایک بات مسلمانوں کی ایسی ہے جو ناقابل برداشت ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتے۔ کیا ہے وہ؟ رسول کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ انگریزوں کو وہ پوائنٹ مل گیا۔ خدا کرے میں غلط ہوں، لیکن جو میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں کہ اس نے اسی ہندوستان میں کچھ قلم اور کچھ زبان خرید لیے۔ پھوٹ ڈالوں کی جو تحریک تھی اس کے مطابق اس نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کچھ بے باک قلم اور کچھ بے باک زبانیں خرید لی، جن سے نہایت ہی غلط قسم کی تحریریں اور تقریریں نکلیں، جس کو پکڑ کر پورے ہندوستان میں ایک مخالف تحریک چلی، اور اسی وجہ ہے آج بھی ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ تحریک دشمنوں کی ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن انگریز ہے، ان کا یہ حال ہے کہ وہ اور یہود ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں۔ ذرا اپنے بارے میں غور کیجیے، آپ کے اختلافات ایسے نہیں ہیں، ان کے اختلاف بہت بڑے ہیں۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ اس نے عیسائی پیغمبر کو، ہمارے پیغمبر ہے، ان کو پھانسی دے دی، یہ تو دعویٰ ہے۔ تو جن کے پیغمبر کو پھانسی دی گئی اور جنہوں نے پھانسی دی، وہ دونوں مصاحبہ کر لیں، وہ دونوں مل جائیں صرف آپ کو برباد کرنے کے لیے، اور آپ نہ جانے کون سی غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ دشمنان اسلام متحد ہوں اور آپ منتشر ہوں، منتشر ہو کر ان کی مدد کریں، اور مدد میں آپ ہی مارے جائیں گے۔ بات وقت کی پابندی بھی ہے، میں یاد کرنا چاہتا ہوں، اختلاف کے باوجود زندگی ممکن ہے۔ میری ایک چھوٹی سی ایسوسیشن ہے، کونسل برائے اتحاد فی الاختلاف۔
یونٹی ان ڈائیورسٹی، اس پہ ایک ہی مسئلہ ہے. علماء کرام یہاں موجود ہیں. آپ جن عقائد پہ قائم ہیں یقیناً یہ سوچ کر قائم ہے کہ یہی سچ ہے. ہم کہیں گے غلط ہے تو فوراً آپ لڑنے تیار ہو جائیں گے. تو اگر آپ کے سمجھ سچ ہے تو آپ قائم رہیں. دوسروں کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ یہ کہیں کہ وہ عقائد جو ہیں وہ باطلہ ہیں اور ہمارے صحیح ہیں. یہ خود کو بہتر کہنے کا جو انداز ہے یہ علماء کرام بغیر کسی مسلکی حوالے کے آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ اتحاد کی اپیلیں کرتے رہیں گے، یہ قوم متحد نہ ہوگی. آپ کو یہ انداز چھوڑنا پڑے گا، بتانا پڑے گا. مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے فالوورز کو، یہ علماء، یہ لیڈران، چاہے وہ برادری کی سیاست کر رہے ہو اور چاہے وہ مسلکی سیاست کر رہے ہو، ان حضرات نے اپنے پیچھے آنے والوں کو اتنا متشدد کر دیا ہے کہ اب اگر یہ بھی چاہیں ان کو بدلنے کی ترغیب دینا تو وہ بات نہ مانیں گے. یہ مسئلہ ہے زبردست. تو اب کیا کریں؟ بس یہی میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے قرآن یہ کہتا ہے اس کی بات مان لیجئے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کو سمجھنا ضروری ہے پوری حیات. میں اسی شعر پہ اپنی ایک بات اور عرض کر لوں. یہ مت سمجھیے جو خطرہ باہر ہے، پڑوسی ملک میں ہے، عراق میں ہے، شام میں ہے، وہ ہندوستان کے درد میں داخل ہو چکا ہے. خاموشی سے داخل ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ اپنا چہرہ دکھائے گا. اس کے پہلے کہ ہاتھ بات نکلے آپ اس خطرے کا احساس کر لیجئے. اور یہ بقول شاعر کے کہ اس کے قتل پہ مولانا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا. میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، آپ کا نمبر کل ہوگا. احساس پیدا کر لیجیے، بات بن جائے گی. اور اس کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتی تو یہ شعر حوالے کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. تم کو مل جائے گی وہ کل والی بات میں نے کہی تھی جو گزر چکا. پڑھیے اپنے بارے میں. آج جو ہیں آپ متفکر ہیں، پریشان ہیں. آج آپ کے سامنے مسئلے ہیں، خطرات ہیں، آپ کی جانیں جا رہی ہیں، آپ کے بچوں کی چیخیں ہوا میں ہیں، آپ کے بوڑھوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں، آپ کی شہید عبادتیں ہیں، خانقاہیں ہیں. وہ سب آپ سے پکار کر کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم تو وہ تھے جو دوسروں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کرتے تھے، آج تم اپنی عبادت گاہوں کو بھی تحفظ کرتے تھے. بھیک مانگ کے تم دوسروں سے انصاف کی بھیک مانگ رہے ہو جنہیں انصاف کا سلیقہ بھی نہیں معلوم. تو اگر قرآن کو سمجھ لیجیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے میں صرف ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں آنے والے کل کے حوالے سے. تم کو مل جائے گی اندیشہ فردا سے نجات، تم کو مل جائے گی اندیشہ فردا سے نجات. دوستو دل تو محمد سے لگا کے دیکھو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. مولانا فاخری صاحب نے دل نکال کر آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی موضوع کے تحت اب میں حضرت مولانا کلوہ صادق صاحب نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو زحمت دے رہا ہوں کہ اس موضوع کے تحت خطاب فرمائیں. مولانا کلوہ صادق صاحب.